अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। तो आप खुशबाश रहें, इसके लिए मैं आज फिर से आपकी खिदमत में 15 खुशखबरियाँ लेकर हाज़िर हो गई हूँ। हर दफ़ा खुशखबरियाँ जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो कभी पंजाब की होती हैं, कभी वफाक की होती हैं, कभी वो ज़्यादातर वफाक और पंजाब की होती हैं। बल्कि सबसे ज़्यादा खुशखबरियाँ जो अब तक मैंने आपको सुनाई हैं वो पंजाब के हवाले से। वो चले अब हमारी किस्मत है, पहले भी हमारी किस्मत थी कि बुज़दार साहब जो हैं वो 12 करोड़ के सूबे के ऊपर हमारे वज़ीर आला थे, और अब भी हमारी किस्मत है कि मरीम नवाज़ हैं। तो आज मैंने जो आपके साथ खुशखबरियाँ शेयर करनी है उसमें दूसरे सूबों का पहले ज़िक्र होगा ताकि कोई गिला ना करे। तो पहली खुशखबरी जो शेयर करने जा रही हूँ वो तो पेशावर के अवाम के लिए, और पेशावर के लोग जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इसलिए खुश हो जाएंगे क्योंकि जिसकी गवर्नमेंट वहाँ पे पिछले 13 साल से चल रही है, वहाँ पर लोगों का कहना ये है कि हमें आज तक कभी कोई खुशखबरी मिली ही नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले पेशावर की खुशखबरी जो है आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। खुशखबरी जनाब ये है कि शहरियों के लिए एक और बड़े रिलीफ की मंजूरी जो है वो दे दी गई है। शहरियों के लिए लाइफ इंश्योरेंस स्कीम जो है वो मुतारिफ़ करवाने की मंजूरी दी गई है। 60 साल से कम उम्र में इंतकाल कर जाने वाले अफराद के जो लवाहिकीन होंगे उनको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, जो कि एक अच्छा कदम है। तो जो भी कोई अच्छा कदम उठाता है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तफसीलात के मुताबिक जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर बराए इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ हैं, उन्होंने अपने बयान में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सेहत कार्ड के बाद एक और बड़े रिलीफ की मंजूरी जो है वो दे दी है। और इसमें लाइफ इंश्योरेंस स्कीम जो है उन्होंने जो मुतारिफ़ करवाई है, इसमें सालाना 4.5 अरब रुपए की लागत आएगी। लेकिन मैं दुआ गो हूँ कि ये जो स्कीम शुरू की गई है इसका फ़ायदा आम आवाम तक पहुँचे भी, क्योंकि इससे पहले भी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अरबों रुपए के घोटाले जो हैं वो सामने आए हैं, लेकिन अभी तक उसका फ़ायदा आम आवाम को नहीं पहुँच सका। दूसरी खुशखबरी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो उससे भी ज़्यादा मज़ेदार है, क्योंकि आपको पता है कि जून आने वाला है और सबको बजट का इंतज़ार है। तो नया बजट जो है वो तैयारी के हतमी मराहिल में आ चुका है और 2 जून को ये पेश भी कर दिया जाएगा, यानी कि थोड़े से दिन इंतज़ार के बाकी रह गए हैं। और सुनने में आ रहा है कि बड़ी खुशखबरियाँ इसमें आपको मिलेंगी। हुकूमत और IMF की ये एक और बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि इस वक्त भारत ने, आपको पता है कि पाकिस्तान पे हमला करने की पूरी कोशिश की थी। इससे पहले भारत ने पूरी कोशिश की थी कि पाकिस्तान का जो नाम है वो FATF की ग्रे लिस्ट में आ जाए, बल्कि ब्लैक लिस्ट में आ जाए, लेकिन वो नहीं हो सका। फिर उसके बाद भारत ने जो पाकिस्तान के ऊपर हमला किया उसमें उनकी कोशिश ये थी कि IMF जो है वो पाकिस्तान को कर्जा ना दे, क्योंकि उनको लगे कि इकॉनमी इनकी चल नहीं सकती है, जंगें ये लोग लड़ते रहते हैं। लेकिन उनको उस मामले में भी मुँह की खानी पड़ी। अब खुशखबरी ये है जनाब कि हुकूमत और IMF के दरमियान जो मुज़ाकरात का आखिरी दौर है वो जारी है, और जिसके बाद बजट 2025-26 की तजावीज़ को कल तक हतमी शक्ल जो है वो दे दी जाएगी, और नए बजट की जो हतमी मराहल जो है वो शुरू हो चुके हैं। ये बड़ी खुशखबरी है। और बजट के ऊपर जितने भी लोगों की नज़रें जमी हुई हैं उसमें तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के ऊपर गौर किया जा रहा है, यानी वो लोग जितने भी जो नौकरियां कर रहे हैं उनके लिए फ़ायदे की बात की जा रही है। और 10 से 12 लाख सालाना आमदन वालों को टैक्स फ्री जो है वो करने का भी इम्कान है। इसके साथ ही आलमी जो मालियाती इदारा है उसको नॉन फाइलर के गिर जो घेरा है वो मज़ीद तंग करने की यकीन दहानी भी करवा दी गई है, यानी जो लोग अभी तक टैक्स पेयर नहीं हैं उनकी शामत आने जा रही है। और पेट्रोलियम लेवी, बिजली बिल्स के ऊपर सरचार्ज और गैस के नरखों में इजाफे जैसे इकदामात भी किए जाएंगे, जबकि इस्तेमाल शुदा गाड़ियों के ऊपर ड्यूटी नई गाड़ियों से 40% ज़्यादा होने जा रही है। ये कुछ खुशखबरियाँ और कुछ बुरी खबरें। बहरहाल जैसे ही 2 जून को बजट आएगा तो फिर वो जो पूरी तफसीलात होंगी उससे मैं आपको आगाह करूंगी। अब चलते हैं आज की तीसरी खुशखबरी पे। तीसरी खुशखबरी पे हम सबको खुश होना चाहिए, क्योंकि पिछले दिनों से आपको पता है काफ़ी अरसे से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो मज़ाकरात हैं उसके बावजूद भी दोनों के दरमियान जो है वो कंसेंसस नहीं हो पा रहा था। अफ़गानिस्तान का जो टिल्ट है वो भारत की तरफ ज़्यादा है, और पाकिस्तान ने हमेशा ये कहा है कि इंडिया जो है वो अफ़गानिस्तान को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करता है पाकिस्तान के अंदर। और फिर इसके अलावा जितने भी हमले हुए उसके अंदर हमारे जो लीडरान हैं वो खुद भी गए, पर्सनली अफगानिस्तान को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन हालिया पाक भारत तनाज़े की नज़र में जो अफगानिस्तान को अच्छे तरीके से समझ आ गई है कि पाकिस्तान भारत से शिकस्त नहीं खा सकता। और अल्हम्दुलिल्लाह अब खुशखबरी की बात जनाब ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने मुकम्मल सिफारती ताल्लुकात की बहाली का असूली फ़ैसला कर लिया है। खबर कुछ इस तरह है कि पाक अफ़गान ताल्लुकात में बड़ा ब्रेक थ्रू जो है वो सामने आया है। बीजिंग में होने वाली जो 3 फ़रीक़ी इजलास है उसमें पाकिस्तान अफ़गानिस्तान ने बड़ा असूली फ़ैसला ये किया है कि दोनों ममालिक के फुल टाइम सफ़ीरों की तैनाती के असूली तौर पर मुत्तफ़िक होने के बारे में डिसाइड कर लिया गया है।
فل ٹائم سفیروں کی تعیناتی کا عمل جو ہے وہ جلد شروع ہونے جا رہا ہے۔ کابل اور اسلام آباد میں اس وقت نازب الامور جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ 15 اگست 2021 کو افغان طالبان حکومت آنے کے بعد مکمل جو سفرا ہیں ان کی تعیناتی نہیں کی گئی تھی، لیکن اب یہ ایک بڑی خوشخبری ہے۔ چلیے جناب چلتے ہیں آج کی چوتھی خوشخبری پہ۔ چوتھی خوشخبری بڑی مزیدار ہے اور وہ سب کے لیے خوشخبری ہے، کیونکہ جتنے بھی مرد حضرات ہیں وہ اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو جو شاپنگ کراتے ہیں ان بیچاروں کے تو کانوں میں سے بھی دھواں نکلتا ہے، کیونکہ ان کے والٹ میں سے دھواں نکلتا ہے، اس لیے کہ آج کل جو کپڑوں کے دام ہو چکے ہیں وہ اتنے مہنگے ہو چکے ہیں، اور خاص طور پہ ہر عورت کو برانڈ کے کپڑے چاہیے، اور برانڈ کے کپڑوں کے علاوہ اگر کوئی لوکل کپڑے پہن لے تو اس کو لگتا ہے کہ میں نے صحیح کپڑے نہیں پہنے ہیں، میں نے مطلب ایک سپیریورٹی اور انفیریورٹی کمپلیکس جو ہے وہ لوگوں کے اندر بہت زیادہ پھیل گیا ہے۔ اس کے چلتے اب خوشخبری جناب یہ ہے کہ ہر وہ 7 سے 8 ہزار روپے والا سوٹ جس کی قیمت اب 20 سے 25 ہزار روپے ہو چکی ہوئی ہے، اس کا جو معاملہ ہے وہ اب قومی اسمبلی تک پہنچ گیا ہے۔ اب خوشخبری یہ ہے کہ پہنچ تو گیا ہے، اس کے اوپر بحث بھی ہو رہی ہے، اور قومی اسمبلی میں جتنی بھی ہماری وزراء خواتین ہیں وہ اس کے اوپر دیکھ رہی ہیں، لیکن اصل خوشخبری اس دن آئے گی جس دن حکومت جو ہے وہ مکمل طور پہ برانڈز کے اوپر اس چیز کی پابندی لگائے گی کہ وہ ایک سوٹ کی قیمت اس سے زیادہ نہیں رکھ سکتے۔ تو اب یہ تو آنے والے دن ہی بتائیں گے جناب کہ برانڈز کی کیا پرائسز جو ہیں وہ طے ہوتی ہیں، لیکن کم از کم یہ معاملہ قومی اسمبلی تک پہنچا ہے، یہ ایک خوش آئند بات ہے۔ اب چلتے ہیں آج کی پانچویں خوشخبری پہ۔ پانچویں خوشخبری کراچی سے ہے، جیسا کہ میں نے آپ سے پرومس کیا تھا کہ پورے پاکستان کی خوشخبریاں شیئر کروں گی، پشاور کی بھی شیئر کر لی ہے، پنجاب کی بھی شیئر کر لی ہیں، اور اب میں پورے پاکستان کی بھی شیئر کی ہیں، ابھی اور بہت ساری خوشخبریاں باقی ہیں، لیکن باری ہے جی آج کی پانچویں خوشخبری کی، اور وہ یہ ہے کہ کراچی کی جو کچی آبادیاں ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کراچی کے اندر اتنا برا حال ہے، وہاں پہ جو کچی آبادیاں ہیں وہاں پر تو لوگوں کا بیچاروں کا بہت برا حال ہے۔ میں جب کراچی لاسٹ گئی تھی تو وہاں پہ ایک مچھر کالونی بھی تھی، مطلب ایسے ایسے نام ہے کہ آپ دیکھ کے حیران رہ جاتے ہو، سن کے حیران رہ جاتے ہو۔ اب کراچی کی جو کچی آبادیاں ہیں وہاں پہ طبی سہولیات جو ہیں وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اب وہاں پر ایک اچھی سروس یہ شروع کی گئی ہے کہ سائیکل ایمبولنس جو ہے وہ متعارف کروائی جا رہی ہے۔ اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کراچی کی جو گنجان آباد بستیاں ہیں، تنگ گلیاں ہیں جہاں پر گاڑیاں نہیں جا سکتی ہیں، کچھ حادثات ہو جاتے ہیں، وہاں پہ ایمبولنسز نہیں جا سکتی ہیں، لہٰذا ہنگامی طبی امداد کی فوری فراہمی کے لیے سائیکل ایمبولنس سروس کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ یہ منصوبہ ریسکیو 1122 کی جانب سے متعارف کروایا گیا ہے، جس کا مقصد ان علاقوں کے اندر بروقت رسائی ممکن بنانا ہے جہاں روایتی ایمبولنسز پہنچنے میں مشکلات ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک بڑی کمال کی بات ہے، 1122 نے اگر اس کا آغاز کیا تو بڑی کمال کی بات ہے۔ پنجاب کے اندر بھی کچے وادیوں کے اندر اس کا ہونا چاہیے، ویسے پنجاب کے اندر تو ماشاءاللہ کافی اچھی سہولیات دی بھی جا رہی ہیں، لیکن مزید ہونی چاہیے۔ اب چلتے ہیں جی آج کی چھٹی خوشخبری پہ۔ چھٹی خوشخبری یہ ہے کہ چائنا نے، افغانستان نے اور پاکستان نے ایک میوچل کنسنسس کر لیا ہے، اور خوشخبری کی بات یہ ہے کہ سی پیک جو کہ چائنا نے صرف پاکستان کے اندر جو ہے وہ اوپن کیا تھا، پھر اس کے بعد خان صاحب کی حکومت کے اندر جو ہے چائنا اور پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ کافی سرد مہر ہو گئے تھے، سی پیک کے اوپر کام رک گیا تھا۔ اب فائنلی چائنا اور پاکستان نے سی پیک کو افغانستان تک بڑھانے کے اوپر اتفاق جو ہے وہ کر لیا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، وہ انڈیا جو افغانستان کو ساتھ ملا کر پاکستان کے اندر دہشت گردی کروا کے سی پیک کو سبوتاج کر رہا تھا، وہی چائنا اب ایسا ماسٹر مائنڈ نکلا ہے کہ اس میں افغانستان کو بھی انہوں نے شامل کر کے اس کا بینیفیشری بنا دیا ہے۔ تو یہ ایک بڑی کمال کی خبر ہے، اس کو پتہ نہیں آپ کس نظر سے دیکھیں گے، لیکن آنے والے دنوں میں خطے کے اندر سٹیبلٹی اس سے پیدا ہوگی، اور افغانستان کی بھارت کے ساتھ جو دوریاں ہیں وہ مزید بڑھیں گی۔ افغانستان کو بھی سمجھ آئے گی کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی اور اکانومی کو بیٹرمنٹ کی طرف لے جانے کے لیے ہمیں کس کے ساتھ رہنا ہے۔ چلتے ہیں جی آج کی اگلی خوشخبری پہ۔ پشاور، کراچی، پاکستان، افغانستان، چائنا سے ہوتے ہوتے، پنجاب سے ہوتے ہوتے، قومی اسمبلی سے ہوتے ہوتے خوشخبریوں کا سلسلہ اب بھی جاری ہے، اور اب جو خوشخبری ہے وہ پنجاب کے حوالے سے ہے۔ مریم نواز نے جناب ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ آج ایک اور اسکیم اناؤنس کرنے جا رہی ہوں جس کو ہم فوراً شروع کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 10 kV سولر سسٹم پہ ہم آپ کو 95% اور 15 kV سولر سسٹم کے اوپر ہم آپ کو 90% اور 20 kV سولر سسٹم پہ 90% سبسڈی دینے جا رہے ہیں، تاکہ آپ کے بجلی کے بلز اور ڈیزل سے آپ کی جان چھوٹ جائے۔ تو یہ ایک بڑا فیصلہ جو ہے وہ کیا ہے کسانوں کے لیے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا زرعی ٹیوب ویلز کی سولرائزیشن کے لیے تاریخی سبسڈی کا اعلان جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ اگر ہمارے کسان خوشحال ہو جائیں گے، ان کو سستا پانی ملے گا، سولر سسٹم کی وجہ سے کھیتوں میں پانی لگے گا، تو ہمارے لیے سبزیاں اور اناج جو ہیں وہ سستے ہوں گے۔
اور یہ ایک بڑی کمال کی خبر۔ اور اب چلتے ہیں آج کی اگلی خوشخبری پہ۔ اگلی خوشخبری بھی ہمارے کسان بھائیوں سے ریلیٹڈ ہے۔ مریم نواز ہی نے ٹویٹ کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ 11,000 کسان بھائیوں کو ٹریکٹرز مل گئے ہیں، اس سال مزید 20,000 کو اور ملیں گے۔ 12 ایکڑ تک کے رقبے کے اوپر جو لوگ گندم کاشت کرنے والے کسان ہیں ان کو 5,000 فی ایکڑ سپورٹ پرائس دی جائے گی، اور زیادہ گندم کاشت کرنے والوں کو انہوں نے کہا کہ آج 1,000 ٹریکٹرز جو ہیں وہ انعام کے طور پہ دے دیے گئے ہیں، یعنی کہ کسانوں کے اوپر پوری طرح سے فوکس ہے۔ یہ بڑی کمال کی بات ہے۔ انڈیا کے اندر میں دیکھ رہی تھی ایک رپورٹ کہ وہاں پہ کسان اور ان کے سکھ جو ہیں وہ زیادہ تر آتے ہیں، بہت احتجاج کرتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں کوئی سنوائی نہیں ہوتی۔ اور اگر پاکستان کے اندر ہمارے کسان بھائی جو ہیں وہ خوشحال ہوں گے تو اس سے بڑی خوشخبری اور کیا ہو سکتی ہے۔ چلتے ہیں آج کی اگلی خوشخبری پہ۔ بات تو کرنی تھی میں نے 15 خوشخبریوں کی، لیکن آج کے ویڈیو کا ٹائم ختم ہو گیا، اس لیے آج کی آخری خوشخبری آپ کو سنا کے پرومس کرتی ہوں کہ اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی باقی کی خوشخبریاں آپ کو ضرور دوں گی۔ تو آج کی جو آخری خوشخبری ہے وہ جناب یہ ہے کہ اس سال پاکستان کی جو آئی ٹی برآمدات ہیں اس میں 3.14 ارب ڈالرز تک جو ہے وہ اضافہ ہو گیا ہے۔ شہزہ فاطمہ خواجہ نے اس کا اعلان کیا ہے، اور وفاقی وزیر آئی ٹی ہیں جی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ گزشتہ مالی سال میں پاکستان کی کل آئی ٹی ایکسپورٹس جو ہیں وہ 3.2 ارب ڈالرز تھیں، اور اب انہوں نے کہا ہے کہ جناب فری لانسرز کی ایکسپورٹس اور ترسیلات کو ملا کر آئی ٹی برآمدات 3.5 ارب ڈالرز تک پہنچ گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آئی ٹی ایکسپورٹس میں ٹریڈ سرپلس 2.7 ارب ڈالرز رہا، جو تقریباً 50% بنتا ہے، اور یہ ٹریڈ سرپلس سروسز سیکٹر میں سب سے زیادہ ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، اسی طرح سب لوگ مل کر محنت کرتے رہیں، انشاءاللہ تعالی پاکستان کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ یہ 27ویں رمضان کو مارز وجود میں آیا تھا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اور پازیٹیوٹی پہ اپنا دھیان زیادہ رکھا کریں، خوش خبریوں پہ زیادہ دھیان رکھا کریں۔ میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے اور اچھی اچھی خبریں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ نے کے بان۔